الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے اندر کیا ہوگا اس کے بارے میں قرآن کریم نے متعدد جگہ میں بیان فرمایا ہے. سورۃ البقرہ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی دونوں مل کر تعمیر کر رہے ہیں. دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر میں کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے، کیونکہ اس خانہ کعبہ کی دیواریں بہت اونچی ہیں اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی پتھر اونچا ہوتا ہے. اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی ہیں، اور وہ بیت اللہ کے ساتھ جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا سنہری زاویے والا چھوٹا سا ایک ٹکڑا سا بنا ہوا ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس واقعات کو بیان کرتے ہوئے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان دونوں سے وعدہ لیا، یا ہم نے ان دونوں سے ایک مضبوطی سے جذب سے بات کی. ایک کیا نمبا میرا بھائی دیا میرے گھر کو خانہ کعبہ کو پاک رکھیں گے. تین طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا. نمبر ایک للطائفین، ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے آتے ہیں. نمبر دو والعاکفین، وہ لوگ جو آگے مسجد میں ٹھہرے رہتے ہیں. اور نمبر تین والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والے. تو خانہ کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین عبادتیں ہیں جس کے لیے خانہ کعبہ کو بنایا گیا ہے: طواف اور مسجد میں ٹھہرنا اور نماز اور رکوع سجدہ. باقی عبادتیں نہیں ہیں، انسان وہاں بیٹھ کے ذکر کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، لیکن تلاوت اور ذکر باہر بھی ہو سکتا ہے، نماز میں اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن طواف صرف بیت اللہ میں ہوتا ہے. تو دو ایسی عبادتیں ہیں جو مسجد کے ساتھ خاص ہیں، مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی. ان میں سے ایک عبادت ہے طواف، جو بیت اللہ میں ہو سکتا ہے اور کہیں اور نہیں ہو سکتا. اور نمبر دو مسجد میں قیام، جسے ہم وقوف کہتے ہیں، جس میں سے اعتکاف ہوتا ہے. اور آج تک امت میں یہ رواج ہے جو تھوڑا کم ہو گیا ہے کہ مساجد ایسی بنتی تھی کہ اس کے اندر مستقل قیام کرنے والے لوگ ہوتے تھے. آپ نے سنا ہوگا رائبر کے اندر مقیمین کہلاتے ہیں، لوگ مستقل رائبر میں رہتے ہیں. پرانے زمانے میں مساجد کے اندر حجرے بنے ہوتے تھے، لوگ حجروں میں رہتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے. آج بھی حرمین شریفین میں ایسے لوگ ہیں 24 گھنٹے مسجد میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں کچھ لوگوں کو یہ پسند کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی مسجد میں ہی گزاریں. اسی لیے آپ نے تصوف کے اندر سنا ہوگا خانقاہ، جو صوفیہ کرام کا خانقاہ ہے، اس میں بھی یہ تصور تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور سارے کاموں کو چھوڑ کے اپنا وقت یہاں گزاریں. تو مسجد کے ساتھ تعلق ایسا تو انسان کا ہوتا ہے کہ آتا جاتا رہے، نماز پڑھنے آ رہا ہے تو چلا جاتا ہے، لیکن مسجد میں آ کر ٹھہر جائے، مسجد کے اندر مستقل قیام کر لے، یہ بھی اس امت کے اندر ایک اہم عبادت ہے جو کہ لازم نہیں ہے، لیکن اس کا روایت دنیا میں بہت عرصے رہا ہے. اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اب ہمارا اعتکاف آہستہ آہستہ آ کر آخری عشر رمضان میں صرف باقی رہتے ہیں. ہم گاؤں میں 10 دن اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف مشہور ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور اعتکاف بھی ہے جو نفلی اعتکاف کہلاتا ہے.
اور اس کا رواج ہمارے یہاں آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، لیکن بہرحال وہ ہے، وہ رمضان میں بھی ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بسا اوقات تبلیغی جماعت آتی ہے اس سے روزہ، لیکن نفلی اعتکاف کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اگر جب وہ نفلی اعتکاف نہیں کرتے اس لیے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، گشت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں مسلمانوں میں یہ رواج تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی مسجد میں جاتا تھا، 2 دن یا 3 دن کے لیے مسجد میں رہتے۔ مسجد کو آباد رکھنے کا ایک طریقہ مسجد کے اندر اعتکاف۔ اس وجہ سے جو لوگ رمضان مبارک میں اعتکاف کرتے ہیں تو اس کی مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں نے یہ کرنا چاہا سب سے پہلے کہ جو لوگ یہاں معتکفین ہیں ان کو میں اس حوالے سے فضیلت بیان کر دوں کہ وہ مساجد کے قائم کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے دوسری وجہ بتائی ہے کہ یہاں پہ لوگ نمازیں پڑھیں گے، رکوع سجدے کریں گے اور مسجد میں آ کر قیام کر کے مسجد کو آباد رکھیں گے۔ دنیا میں جو دوسری قومیں ہیں ان کی عبادت گاہیں آہستہ آہستہ ویران ہو گئی۔ ہمارے یہاں بھی آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے، فجر میں لوگ کم ہوتے ہیں، تھوڑا زور میں زیادہ ہوتے ہیں، جمعے میں بہت ہوتے ہیں، رمضان میں زیادہ، لیکن عبادت گاہ کو مسجد کو آباد کرتے رہنا، نماز سے، تلاوت سے، وہاں پر اعتکاف کرنے سے یہ بھی دین کی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں اس کی فکر رمضان کے اندر جو ہے، رمضان کے علاوہ بھی اس کی فکر تھوڑی بہت ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کار بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی آپ نے، دوسری یہ بات عرض کرنی تھی کہ ہم اعتکاف کیوں کرتے ہیں۔ اعتکاف اصل میں کیا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اعتکاف جب آپ کرنے آئے اعتکاف کے احکام اور مسائل آپ کو بتائے ہوں گے امام صاحب نے کہ مسجد میں آ کر دنیا کے کام آپ کو ترک کرنے ہوں۔ اعتکاف اصل میں یہ اس لیے جاتا ہے کہ انسان اس کے اندر تمام دنیا کے کام چھوڑ کر ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف وقت نکالتا ہے اس کے قلب کے اندر پاکیزگی اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کے قلب کے اندر پاکیزگی اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ روزے کا جو بڑا مقصد ہے لعلکم تتقون، اس کو پورا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ تقوی کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا ایسا خوف، ایسی خشیت ہو جس میں محبت ہو، جس میں لحاظ ہو، جس میں خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض صحابہ کرام کا ایک عمل ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں ان میں سے، صحابہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ استنجا کرنے جاتے ہیں تو شرم اور حیا کی وجہ سے سینے موڑ کر بیٹھتے ہیں تاکہ اللہ سے ایک آڑ ہو جائے۔ صدر کھول کے بیٹھنا پڑتا تھا۔ بعض صحابہ جب استنجا کرنے جاتے تھے ان کو خیال آتا تھا کہ اگر ان کا صدر کھلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہا ہے، حجاب کی وجہ سے وہ تھوڑا سا چپ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ ہاں یہ لوگ اپنے سینے اس لیے موڑ کے بیٹھتے ہیں تاکہ اللہ سے بھی پردہ ہو سکے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ بھی بات آپ سے آگاہ رہو کہ جب یہ لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں، جو وہ سب کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو کیوں پسند فرمایا؟ یہ عمل اللہ سے تعلق میں انسان کو ایک مروت ہو، ایک لحاظ ہو۔ حدیث شریف میں دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، اللہ تو ہمیں اپنی اتنی خشیت، اتنا ڈر عطا فرما جس کے ذریعے تو ہمارے اور گناہوں کے بیچ نہ آ جائے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے دل میں آ جائے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ حضوری قلب اگر پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا،
سب کے سامنے بھی توبہ نہیں کرتا، کسی کو پتہ چلے تو بھی نہیں کرتا، سب کو پتہ چل جائے تو بھی نہیں کرتا۔ ہم تو بہت سارے لوگ سب کے سامنے نہیں کرتے نا کہ لوگ دیکھیں گے کیا کریں، جب تنہائی میں جاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ تقوی کا تعلق ہمارے اندر آ جائے کہ ہم اللہ سے پوشیدہ حالات میں بھی ڈرتے ہو، تنہائی میں بھی ڈرتے ہو، سب کے سامنے بھی ڈرتے ہو، جب کوئی ہمیں چیک کرنے والا ہو تب بھی ڈرتے ہو، جب کوئی چیک کرنے والا نہیں ہو تب بھی ڈرتے ہو۔ یہ تقوی کا درجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں سے ہر آدمی چاہتا ہے وہ نہیں کرے، کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا ہے گناہ کار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کئی ساری ہماری کی کچھ بڑا ہماری یہ اہل کتاب صرف امیدیں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک بنے، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے نہیں کرتا تو کچھ نہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، ذکر کے ذریعے استغفار کرتے ہیں۔ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں تو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ آپ کرتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، خشیت پیدا ہوتی ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور ایک تیسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، علماء کرام نے تقوی کے جو درجات لکھے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں رکھے۔ تقوی کا کم سے کم درجہ یہ کہ انسان اللہ میں ایمان ہے، اللہ کو ایک مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان ہے۔ یہ تقوی کا ادنیٰ ترین درجہ ہے جو کہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد تقوی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کے 5 درجے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور ان کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، لگے رہے گناہ میں، مست ہے، شروع ہے، کیے جا رہے ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بازپوش ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلا درجہ ایمان لانا کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل صالح۔ سب سے پہلا کم ترین درجہ یہ انسان ایمان لانے کے بعد کہ انسان کے دل میں یہ پتہ تو ہو کہ گناہ ہے ایک چیز، لیکن گناہ کیے جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، رشوت کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، لوگوں کی زمینوں میں قبضہ کیے ہوئے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، مقتل بھی کرتا ہے۔ ان سے پوچھے کیا کرتے ہیں، میرا سب چلتا ہے، آج کے دور میں سب چلتا ہے۔ ایسا مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے تھوڑا اوپر کا درجہ ہے، انسان گناہ کرتا ہے، تھوڑے دن بعد خیال آتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، توبہ کر دیتا ہے، فوراً نہیں کرتا، کچھ عرصے کے بعد اپنے خیال آیا کہ میں نے غلط کیا۔ یہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن یہ بھی کم تر درجہ ہے۔ اس سے ایک اور اوپر درجہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین ایک لوگ وہ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جیسے ہی کوئی گناہ ہوتا ہے فوراً اللہ اپنے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر، کوئی بھی وجہ ہو، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، غلط کام کیا اور فوراً احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا، غلط کام کر کے اگر فوراً احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے، یہ بھی تقوی کا ایک درجہ ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، پہلی بات ہے کہ بچے گناہ سے، لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرے، اور یہ بس سوچیں شیطان برگلاتا ہے کہ تم توبہ کر لو تم پھر کرو گے، اور پھر شیطان دل میں ڈالتا ہے ایسی توبہ کا کیا فائدہ، تم نے گناہ کر بھی کیا تھا آج کر لیا، یہ مت دل کریں۔ آپ 1,00,000 دفعہ گناہ کریں، 1,00,000 دفعہ توبہ کریں۔ توبہ کرنا کم سے کم اس بات کی نشانی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا گناہ گار ہوں اور اللہ سے وہ توبہ مانگوں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو میں گناہ کروں گا، تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں، تھوڑی عمر ہو جائے، یا عمرہ کرنے چلا جاؤں، یا میرے بچے ہو جائیں، پھر جا کے میں توبہ کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کروں گا، 45 سال کا ہو کے توبہ کروں گا۔ گناہ سرزد ہو پہلی بات ہے کہ نہیں ہو، لیکن اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کی جائے۔ یہ تقوی کا اس میں سے اونچا درجہ ہے۔ اس سے ایک اور اونچا درجہ ہے
اور وہ یہ کہ انسان کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے اور بہت شدت سے آتا ہے، گناہ کے قریب جا کے انسان رک جاتا ہے، نہیں میرا اللہ کرے۔ پہلا درجہ میں نے بتایا، اس سے مجھے کہ گناہ کر کے فوراً توبہ کرتا ہے۔ دوسرے گناہ کا خیال آیا، قریب تک پہنچا، پھر خیال آیا کہ نہیں میرا اللہ اس کو پسند نہیں ہے۔ رسول واقعات کو سنا ہوگا بنی اسرائیل کے، حدیث شریف بات ہے کہ کچھ لوگ تھے، 3 لوگ پہاڑ کے غار میں پھنس گئے، کہیں پہ ٹھہرے ہوئے تھے تو چٹان بڑی سی آ کر غار کے اوپر گر گئی۔ اب ان کا نکلنا اس میں سے چٹان کو ہٹائے بغیر ممکن نہیں تھا، تو چٹان اتنی بڑی تھی کہ 3 لوگ مل کے ہٹا دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، جو بھی ہم نے نیک عمل کیا ہو اللہ کو اس کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ نیک عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ ایک آدمی نے اپنی نیکی بتائی تو تھوڑا سا پتھر سرک گیا، دوسرے نے بتائی وہ بھی سرک گیا، تیسرے نے جو اپنی نیکی بتائی وہ سننے والی ہے، اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کا خواہشمند تھا، اور ایک موقع مجھے آیا، وہ عورت کسی ضرورت کے تحت آئی کہ فلاں چیز چاہیے، تو میں نے کہا اگر تم مجھے اپنے سے بدکاری کرنے دو تو وہ چیز تمہیں دے، مجبوراً وہ راضی ہو گئی۔ اور جب میں بدکاری کرنے کے لیے اس کے پاس گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بس میرے دل میں اللہ میرا ڈر آ گیا، میں نے پھر گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا۔ اللہ اگر یہ عمل تیرے یہاں قبول ہے تو اس کی برکت سے تو پتھر کو اور ہٹا دے، ہم نکل جائیں، وہ پتھر اور ہے۔ اب علماء نے اس موضوع پر ایک بڑی عمدہ بات کی، وہ بات یہ ہے کہ گناہ سے بچنا تو انسان پر ویسے ہی لازم ہے۔ تو اگر ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں آپ نے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے کون سا کمال کیا، اگر آپ سگنل پہ پہنچے، سگنل کی بتی جو ہے وہ لال ہے اور آپ سگنل توڑ کے آگے نہیں گئے، اور آپ کسی سے جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے سگنل نہیں توڑا، تو عام حالات میں کوئی بھی یہ کہے گا نا بھائی آپ نے کون سا کمال کیا نہیں توڑا، سگنل تو ویسے ہی نہیں توڑنا چاہیے۔ تو اگر ایک آدمی گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے آخری وقت میں، تو یہ بظاہر تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، گناہ سے تو ویسے ہی روکنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے اس کو بھی اس لیے کمال قرار دیا کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی کہ انسان کو گناہ کرے، اور اگر انسان نے اپنے اندر اتنا تقویٰ پیدا کیا ہوا ہے، اتنی خشیت پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ گناہ کے اوپر پہنچ کے روکتا ہے اپنے آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ گناہ تک پہنچ کر اپنے آپ کو روکا، تقوی کا یہ درجہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے گناہ تک پہنچے، لیکن نہیں کرتا، یہ درجہ پچھلے درجے سے بہتر ہے کہ آپ کے گناہ کر کے توبہ کر لیں، گناہ کر کے فوراً توبہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان گناہ کرے اور لمبے لمبے عرصے تک توبہ نہ کرے، اور لمبے لمبے عرصے تک توبہ نہ کرنا، آخر میں کر لینا، اس سے بہتر ہے کہ انسان گناہ کرے اور توبہ ہی نہ کرے۔ اس لیے گناہ کرنا اور توبہ نہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ گناہ کرے اور کچھ عرصے بعد ہی صحیح توبہ تو کرے، اور اس سے بہتر ہے کہ گناہ کرتے ہی توبہ کرے، اور اس سے بہتر ہے کہ گناہ اگر قریب پہنچ بھی جائے تو اپنے آپ کو۔ اب اس سے ایک اور اوپر درجہ تو اللہ تعالیٰ بڑے نصیب والوں کو عطا فرماتا ہے، اللہ سب کو عطا فرمائے، اور وہ درجہ یہ کہ انسان کا دل اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے اس کو زیادہ تر گناہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ آپ نے ایسے واقعات سنے ہوں گے، کسی نے جا کر ایک آدمی کے پاس امانت پیسے رکھوائے، وہ امانت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جو امانت رکھوانے والا غائب ہو گیا، یہ بیٹھا ہوا ہے، کسی نے آ کے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کھا بھی نہیں لیتے، اور پوچھنے والا ہے، یہ حیرانی سے پوچھتا ہے کہ میں امانت رکھتی ہوئی کھا لوں، یہ کیا بات ہے؟ یعنی اس کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا بھی کوئی کرنے والا کام ہے، ذہن اس پر آمادہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی میں کروں۔ ایک تو درجہ یہ کہ اس کے دل میں بار بار خیال آئے کہ جس نے امانت رکھوائی وہ تو غائب ہے، کھا جاتا ہوں، لیکن نہیں کھاتا۔ پچھلا درجہ ہے جو میں نے بیان کیا، گناہ کا ارادہ ہو رہا ہے لیکن روک رہا ہے، اور ایک یہ کہ گناہ کا ارادہ دل میں خیال ہی نہیں آتا، اتنا پاکیزہ ہو چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے درجہ بھی عطا فرمایا۔ بدر کے جو صحابہ تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، ایک صحابی سے جو واقعہ پیش آیا اس میں کوئی سے غلطی ہوئی، صحابہ کرام نے اس بات کا برا بنایا کہ یہ صاحب ایسی حرکت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو برا مت کرو، انہوں نے یہ کام نیک نیتی سے کیا ہوگا، غلط کیا ہے یہ خراب نہیں۔ ساتھ یہ فرمایا شاید اللہ تعالیٰ نے بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے آسمان سے جھانک کر یہ کہہ دیا کہ میں جو چیز میں آئے کرتے رہو میں تمہاری بخشش اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے پھریں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جنگ بدر جیسی چیز میں اللہ کے نبی کے ساتھ شرکت کرنا اتنا بڑا درجے والا کام تھا، اتنا درجے والا کام تھا کہ اس کے بعد ان کا اللہ سے ایسا تعلق ہو گیا ان کے دل میں گناہ کا خیال نہیں آتا، معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ گناہ کا خیال ہے۔ اور ایک انسان اگر اللہ سے تعلق جوڑے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک بار ڈال دیتا اور گناہ سے بچتا ہے تو ڈالتا ہے۔ لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے وہی گئے ہوں گے کسی ہوٹل میں گئے، آپ نے اپنا $20 اس میں شراب کی بوتل ہے، آپ نے فوراً بند کر دے سکتے واپس آ کے آپ نے کسی کو بتایا، اس نے کہا آپ کے دل میں خیال نہیں ہے میں شراب پی، آپ کہیں گے دل میں خیال آنے والی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شراب پینے والے بہت سے لوگ پیتے مسلمان، جب آپ اپنے آپ کو اس عمل سے دور رکھتے ہیں تو شراب کی بوتل سامنے ہونے کے باوجود آپ کے دل میں یہ نہیں آتا اچھا چلو آج چیک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو جب گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو نعمت عطا فرماتا ہے، اور وہ نعمت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کی طرف آپ کے دل کے لپک کو کم کر دے گا، آپ کو مشقت زیادہ نہیں کرنے کو، دل گناہ کا خیال کم آتا ہے۔ لیکن ترتیب کیا ہے؟ گناہ افضل تو ہو نہیں، اگر ہو جائے فوراً توبہ۔ ہمارے بزرگوں میں سے بعض ایسے لوگ گزرے کہ اگر گناہ کا خیال آ جاتا تھا بیٹھتے روتے رہتے تھے کہ اللہ میرے دل میں گناہ کا خیال آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں تقویٰ کمزور ہو گئی، خیال کیوں آیا کہ میں گناہ کروں؟ گناہ کرنے پر نہیں، خیال آنے پر آج میرے دل میں یہ بات کیوں آئی، آج میں نے یہ کیوں سوچا کہ میں ایسا کر دوں، آج میں نے یہ کیوں سوچا کہ میں زمین پر قبضہ کر لوں، رشوت دے لوں، فلاں گناہ کروں، خیال کیوں آیا؟ اس وجہ سے رمضان المبارک اپنے درست درجے کے حصول کا ایک طریقہ ہے جس کے اندر آپ اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب آپ حرم شریف جاتے ہیں، رمضان المبارک میں ہوتے ہیں تو گناہ آپ سے کم سرزد ہوتے ہیں، بعض دفعہ گناہ کا خیال نہیں آتا آپ کے دل میں رمضان اس کے بعد بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو تربیت اور ٹریننگ دیتا ہے۔ جب یہ نعمت حاصل ہو، اس نعمت کا نام تقویٰ ہے، اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں گناہ کا خیال نہیں آتا ہو، آپ کے دل میں اگر کسی بڑے گناہ کا خیال نہ آئے تو بعد میں آپ کے دل میں آئے کہ اچھا مجھے موقع ملا تھا مگر میرے دل میں خیال نہیں آیا گناہ کا، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ میرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل کو اتنا پاکیزہ رکھا ہے، اللہ نے میرے دل کو اور پاکیزہ رکھا ہے۔ ایک درجہ جب یہ حاصل ہو جائے کہ گناہ کا خیال نہیں آتا، دنیا کی چیزوں کی طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے بہت ساری کھجوریں آئی، اپنی خادمہ کو بلا کر کہا میں اس کو تقسیم کروں، انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دی، سب تقسیم کر دی۔ مغرب کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خادمہ سے کہا کہ بھائی افطار کے لیے کچھ لاؤ روزے سے، تو انہوں نے کہا، خادمہ نے کہا اما جان اتنی کھجوریں آئی آپ اس میں سے کچھ رکھ لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی میں نے مجھے یاد دلا دیا ہوتا، ہمارے پاس اگر کوئی چیز آئے تو ہم پہلے میری اتنی رکھتے اس کے بعد کتنی چیز، انہوں نے سارے کا سارا تقسیم کر دیا، اس میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ کچھ اپنے لیے رکھتے۔ یہ تعلق معاملہ کی انتہا ہے، ہمیں اس طرف جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جنتیوں میں ذکر کرنے کے بعد اگر ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانی ہے، کمپٹیشن کرنا ہے تو اس کام میں کرو۔
میرے پاس اچھی سے اچھی گاڑی آ جائے, بہترین کپڑے پہنے ہو, بہترین جوتے پہنے ہو, بہترین گھر ہو میرے پاس, خواہشات ہیں, حرام بھی نہیں ہے, لیکن یہ مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من حیات دنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی تو اتنی بے یقینی ہے, اتنی بے ثبات ہے, سمجھو کہ دھوکے کا سفر ہے. اگر آپ کسی میلے میں جائیں, وہاں بہترین قسم کا کوئی وہاں پر چیز بنی ہوئی ہے جس میں آپ جا کے بیٹھے, تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ میلہ 1 یا 2 دن کے لیے لگا ہے. اگر یہاں پر کسی نے کوئی چیز بنائی گئی جس میں آپ بیٹھے ہیں, بہت خوبصورت سا منظر ہے, 2 دن بعد بالکل صاف ہو, ذہن میں ہوتا ہے. دنیا کے بارے میں یہ ذہن میں رہے, یہاں پر ہماری زندگی مختصر وقت ہے, اصل آخرت ہے, اس کے لیے تقویٰ ہے, تقوی کے لیے محنت ہے, محنت ہے گناہوں سے بچنا, گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا اور کوشش کرنا کہ گناہ کا ارادہ دل میں نہ ہو, اگر ہو تو اس کو روکے. اتنی قوت اپنے اندر پیدا ہو. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, تم جانتے ہو پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ پہلوان کو کشتی کر لے, مقابلے میں دوسرے کو مشاہدات کرنا نہیں. اصل پہلوان وہ الذی یملک نفسہ بالوزن, اس سے جو وقت اپنے کو قابو میں رکھے. آپ نے جتنا سنا ہوگا اردو میں بولتا ہے کہ غلط بات تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. حالانکہ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ غلط بات برداشت نہ ہو, کمال یہ ہے کہ غلط بات برداشت نہ ہو. صحیح بات برداشت تھوڑی کی جاتی, برداشت کیا کی جاتی ہے؟ غلط بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلیظ القلب, اللہ کے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے تو صحابہ آپ کے پاس سے چلے جاتے. یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو تنگ کریں گے, فاصفح عنہم, آپ پر گزر کریں. طائف میں آپ جاتے ہیں, پتھر مارتے ہیں لوگ, اس کے آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آتے ہیں, دونوں پہاڑوں کو ملا دیں, بیچ میں سے ایک سنگ کھول آ جائے, دونوں پہاڑیوں مل جائے, آبادی بیچ میں سے ڈر جاتے ہیں, اللہ میری قوم کو ہدایت دے گا. اچھائی خصوصیات پیدا کرنا. اس علاقے میں بیٹھے ڈیفینس کے, اس علاقے سے اکثر خبریں آتی ہیں 2 گروہوں میں لڑائی ہو گئی, پارکنگ کرنے کے اوپر گولیاں مار دی, 2 کار آواز آنے پر گولیاں مار دی. آدمی حیران ہوتا ہے کہ برداشت کہاں چلی گئی. غصے کے وقت برداشت کرنا, غلط کام سے اپنے آپ کو روکنا, یہ تقویٰ ہے. ہمارے استاد نے اللہ ان کو جزائے خیر دے, مسلم میں تھے, بہت پرانی باتیں ابھی یاد ہے میری عمر اس وقت 14-15 سال کی, تو وہ مہینے میں 1 مرتبہ ہمیں درس دینے آتے تھے, بڑے استاد. انہوں نے آ کے ایک بات ہم سے کہنے لگے کہ دیکھو بھائی, تم لوگ مدرسے کے ہاسٹل میں رہتے ہو, تم چوری نہیں کرتے, تم شراب نہیں پیتے, تم باہر جا کے الٹے سیدھے کام نہیں کرتے, تو تم سمجھتے ہو تم بڑا کمال کرتے ہو. تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, اس لیے کہ تمہیں کاموں کا موقع ہی نہیں ملتا. تم باہر جاؤ گے تو کوئی گڑبڑ کرو گے, تمہیں کوئی غلط کام کا موقع ملے تو وہ فرمانے لگے دیکھو کمال تمہارا یہ ہے کہ غلط کام کا موقع ملے اور تم نہ کرو. یہ ہے کنٹرول. غلط کام کا موقع ملے, اور یہ بات یاد رکھیں, اگر آپ اپنے نفس کو غلط کام کے موقع پر نہ روکیں تو تھوڑے دنوں میں وہ عادی ہو جاتا ہے. پہلی دفعہ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو دل کے اندر تھوڑا سا گلٹی ہوتا ہے, یہ سب کہتے ہیں نا, دل کچوں کے لگاتا ہے. لیکن 10ویں دفعہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو برا نہیں لگتا, اور جب 50ویں دفعہ کرتے ہیں تو آپ اس کو اپنے روٹین کا کام سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں پولیس میں بعض لوگوں کو پکڑے, ٹارگیٹ کلر کو 100 پکڑ کیے گئے, اس کا پورا سائیکولوجیکل اس کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ کر کے انہوں نے پوچھا کہ 100 لوگوں کو مارتے ہوئے تمہارے دل میں کچھ تو آیا ہوگا. 100 بکرے نہیں مار سکتا انسان, 100 چوریاں نہیں مار سکتا. میجورٹی جو ریڈنگ تھی وہ یہی تھی. 10-15 قتل کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ مجھے تو جہنم میں جانا ہے, تو میرے لیے قتل کرنا, چڑیا کو مارنا, بلی کو, کتے کو مارنا ایک بات ہے. اسی لیے ہمارے دین میں حکم ہے کہ گناہ تک جاؤ نہیں, جاؤ پہلی بات ہے جاؤ, تم قریب جاؤ گے تو جاؤ گے, اور اگر کبھی گئے تو اپنے آپ پر کنٹرول
کنٹرول نہیں رکھا تو تم کمزور آدمی۔ اس وجہ سے تقوی کا اس درجے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بات یاد رکھیں، اگر میں چاہتا رہوں کہ میرے پاس دنیا کی اچھی ڈگری آ جائے، میں چاہتا رہوں کہ میری شادی اچھی جگہ ہو جائے، میں چاہتا رہوں کہ میرے پاس گاڑی اچھی آ جائے، میرے چاہنے سے اگر مجھے کچھ مل جاتا تو اس وقت دنیا میں کوئی آدمی بھی تکلیف میں رہو۔ چاہنے پر جو ملے گا وہ صرف جنت میں ملے گا۔ یہاں پر آپ کو چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور محنت کا مطلب ہے صحیح ڈائریکشن، اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کی محنت۔ جہاں پر گالی دینے کا ڈرنے کا دل چاہ رہا ہے اور آپ ڈر سکتے ہیں، وہاں اپنے آپ کو روکا۔ جہاں غلط کام کر سکتے ہیں وہاں اپنے آپ کو روکا۔ آپ اس کام کو کریں گے، اللہ کی نعمت آئے گی کہ آپ کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ ماشاء اللہ ہمارے یہاں اعتکاف میں نوجوان بھی بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بچوں کو جو بیٹھتے ہیں نوجوان، اس سر کو شاداب رکھیں، ان کے دل میں تقویٰ پیدا کریں، اپنی ذات کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ سے سیکھیں، ماشاء اللہ برداشت ہے، تحمل ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، کسی کی حق تلفی ہو تاکہ اس سے دنیا میں تلافی کرے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خطرناک منظر کھینچا۔ سورہ عبس و تولى میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت کے دن اگر آپ کو اپنی والدہ نظر آ جائیں، امی کھڑی ہے، ابا کھڑے، تو آپ ان کو دیکھ کے بھاگ جائیں، تو خدا جانے اپنی مجھ سے کیا مانگ لیں۔ ایسی نفسا نفسی ہمارے یہاں بھی نہیں ہے اللہ کا شکر۔ اگر آپ کے والد مسجد کے دروازے سے آ رہے ہوں اور ان کو سیڑھی چڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ دوڑ کے جاتے ہیں، مطلوب ہاتھ پکڑ لیں، قیامت کے دن ان کو دیکھیں گے یہ پریشانی میں آپ کو بھاگیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ امہ ابیہ صاحبتہ وبنیہ، بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، ماں کو دیکھ کے بھاگے گا، باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی کو دیکھ کے، اولاد کو دیکھ کے بھاگے گا۔ اتنا سخت دن ہوگا کہ آرام نہیں کر رہا ہوگا بھائی میری اپنی جان بچ جائے، باقی سارے چیزیں جہنم میں گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہے جس دن مجرم تمنا کرے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یا اللہ میری اولاد کو، میری بیوی کو، بچوں کو، سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اتنی نفسا نفسی ہو تو دن کی تیاری یہاں سے کرے۔ حدیث شریف آتا ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے اس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کثرت سے استغفار۔ شب قدر جیسی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، ایک آدمی اگر شب قدر ایک دفعہ پاتا ہے اور اس میں عبادت کرتا ہے تو 80 سال سے زیادہ کی عبادت ہے۔ 10 سال کسی کو شب قدر مل گئی تو 800 سال کی عبادت ہے۔ 20 سال کسی نے شب قدر پالی، پانے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو پتہ چلے، بس اس رات میں عبادت کر لی، پتہ ہو یا نہ ہو۔ 20 سال اگر کسی نے اس زندگی میں کر لیے، 1600 سال سے زیادہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی رات ملنے کے پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ اگر مجھے شب قدر ملے تو میں کیا مانگوں اللہ سے؟ اللہ کے نبی کیا فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف، پروردگار معافی کو پسند کرتا ہے۔ اس وجہ سے رمضان کا جو سبق ہے وہ تقویٰ ہے، تقوی کا اصول ہے، اور تقوی کے ساتھ مغفرت استغفار ہو رہا ہے۔ تو 3 باتوں کا اہتمام کریں۔ پہلی بات گناہوں سے بچنا، نمبر 2 جب موقع آئے گناہ کرنے کا تو اپنے آپ کو روکنا، نمبر 3 گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ استغفار کرنا، مسجد سے تعلق جوڑنا۔ آپ کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو، نیکیاں زیادہ ہو، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں برائیاں زیادہ ہو۔ آخری بات سنا کہ حدیث کا بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا فقیر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوال پوچھتے تھے تاکہ لوگ تھوڑا سا متوجہ ہو۔ سب نے کہا فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، سب کھانے پینے کو نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کو نہیں۔ آپ کا فقیر وہ ہے قیامت کے لیے کتنی نیکیاں لے کر آئے، لیکن جب اللہ کے حضور پیش ہو تو لوگ آتے ہیں اس کے خلاف کیا، اللہ اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرا مال لوٹا تھا، اس نے میری حق تلفی کی تھی، میرے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا۔
50 दावेदार पहुंच गए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ये शक्ति लेके लेकर आया, हमारे आप इंसाफ देना चाहते, तो हमको होगा कि शादी लेके लोगों में बांटो, इसलिए क़यामत के दिन न डॉलर चलेगा, न रियाल, न रुपया, वहाँ का सिक्का है एक ही। जैसे ब्लॉक चेन के अंदर टोकन चलता है, क्रिप्टो चलते हैं, वहाँ तो डॉलर नहीं चलता। क़यामत के दिन क्या चलेगा? एक ही। लोगों को होगा कि इस आदमी ने जो दुनिया में नीतियाँ की हैं, ये ले लेकर इन लोगों में बांटो। तो बांटना शुरू करेंगे तो वो लोग कहेंगे या अल्लाह हमारा दावा तो अभी भी पूरा नहीं हुआ, अगर फरिश्तों को हुक्म होगा इन लोगों के गुनाह लेकर इस पर डालो। पॉजिटिव बैलेंस लेकर गया था वो, अकाउंटिंग की इस्तेमाल में पॉजिटिव बैलेंस लेकर गया, जीरो नहीं हुआ, नेगेटिव हो गया। अगर उसकी 1 लाख नेकियां थी और 1 लाख गुनाह थे, तो अब उसके पास 1 लाख नेकियां सिर्फ खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके गुनाह कितने बन गए? 2 लाख, 4 लाख। अभी शरीफ में ये शख्स होती है, इतनी सारी चीजें लेकर गया, वो सब छीन गई और दूसरों के गुनाह बीच में चले आएंगे, उसमें के हिसाब से लेना। उस दिन की तैयारी करने के लिए तकवा है, उस दिन की तैयारी करने के लिए ठीक है, कोशिश करें कि एहतिकाफ में, रमजान में जो अल्लाह से ताल्लुक हो ये टूटे नहीं, खत्म ना हो, अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको बाकी रखना चाहिए। अल्लाह ताला के अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी दावा दुआ जो बातें मेरी बारगाह में कबूल है, जो बातें से राजी है, अल्लाह उनको कबूल फरमा, उस पर फर्ज तौफीक दे। जो बात ऐसी है जिससे तू अल्लाह राजी नहीं है, तो वह खुदा उस बात को माफ फरमा, सही बात की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा, तकवा नसीब फरमा, खशियत नसीब फरमा, खौफ नसीब फरमा, गुनाहों से बचना नसीब फरमा। खुदा हमें, हमारे खानदान, हमारी नस्लों को अपने आगे सच्चा करने वालों में बना, नमाजियों में बना, जिक्र करने वालों में बना, शुक्र करने वालों में बना, और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के तले जमा होने वालों में बना। गुमराही से, फितनों से, इल्हाद से, गुनाहों से, बदअकीदी से हमें, हमारी हिफाजत करना, हमारी नस्लों की, मुसलमानों पर रहमत नाज़िल फरमा, फ़लस्तीन के मजबूर बेकस मुसलमानों की मदद फरमा, जो यहूद और दूसरी कौमें पर जुल्म कर रही है, अल्लाह को उनको तबाह बर्बाद कर दे। तो लोग तेरे नबी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके उम्मत के खिलाफ हैं, अल्लाह को उनको तबाह कर दे। मुसलमानों को कर रहे हम को जवाब फरमा, सब यहाँ मौजूद है, हमको हमारे मुताबिक के अल्लाह से जरूरत पूरी फरमा। जो लोग दुनिया से चले गए और वो खिलाफ उनको अपनी रहमत नाज़िल फरमा, दोस्त में जगह अता फरमा, आफियत और सलामती के साथ हमें जिंदा रख और आफियत और सलामती के साथ हमारा काम कर फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि